بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ آیت نمبر 51۔ اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، فرعون نے حضرت موسیٰ جب آئے تو پھر اس نے سپیچ دی، قوم سے خطاب کیا اس نے جیسے ہوتا ہے، تو فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا اے میری قوم، کمپیریزن۔ اب اس کمپیریزن کو غور سے سنیے کہ اللہ کا نمائندہ پہچاننا ہو تو کیا چاہیے اس کے لیے۔ فرعون اپنی قوم کو، کہ جو خود قرآن نبی کہتا ہے کہ فاسق قوم تھی، خود بھی گندے تھے، تو جو خود گندا ہے وہ اللہ کے نمائندے کو نہیں پہچان سکتا۔ جو خود گندگی میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے، نفس پرست ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے خدا کے، اور کچھ پہچان ہی نہیں پاتے، اور کچھ پہچان کے بھی ان کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن جو ان کی اندر جو جانور طاقتور ہو گیا وہ نہیں چھوڑتا ان کو، کہتا ہے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اور یہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ہم سبھی اسی میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں کیوں خدا کی ہم اطاعت نہیں کرتے بعض موارد میں، ٹھیک ہے، جس پہ ہم نہیں کرتے، ہمیں اپنی کوئی خواہش چھوڑنی پڑ رہی ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں، اور وہ شیطان ہوتا ہے، وہ بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کے وعدے کرتا ہے، بھوکے ہو جاؤ گے، مت دینا خدا کے راستے۔ اور دوسری طرف جب اللہ کی نافرمانیوں اور بے حیائیوں کی بات آتی ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، کہتا ہے لگاؤ پیسہ، ہے کس لیے، لوگوں کو پتہ تو چلے، فلان تمہارا یہ جشن ہے، اس سنگر کو بلاؤ پتہ چلے، محفل لگے پتہ چلے بھی کتنا پیسہ ہے اس کے پاس۔ ادھر جانے لگ کہتا ہے بھوکے ہو جاؤ، ادھر کہتا ہے لگاؤ۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب فرعون نے قوم کو حضرت موسیٰ سے، یعنی اس کو تھریٹ لگی، اس کو سمجھ آ گیا، چونکہ اوپر جو یہ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے نا، یہ ہماری جڑ کاٹے گا اگر اس کو موقع دے دیا گیا۔ تو فرعون نے بھی یہ کیا، اپنی قوم سے پکار کر کہا اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری ملکیت نہیں؟ سب نے کہا جی سبحان اللہ، آپ کی ملکیت ہے، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔ کہا ہوگا انہوں نے آپ کی ہے جی، کسی کی مجال نہیں، چڑیا پر نہیں مار سکتی آپ کے حکم کے بغیر، آپ کے ساتھ کون ٹکرا سکتا ہے، آپ بادشاہ، رب کہلواتا تھا اپنے آپ کو۔ کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو بہہ رہی ہیں یہ میرے تحت فرمان نہیں بہتی، تجری من تحتی، میرے نیچے سے، یعنی میرے محلات کے نیچے سے یا میرے حکم کے نیچے، میرے انڈر کنٹرول نہیں ہے، میں چاہوں تو تمہارا پانی بند کر دوں۔ کس کا کنٹرول ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب یہ اس کی دعوت ہے کہ افلا تبصرون، یعنی تم غور سے دیکھو تو صحیح، کمپیریزن کرو میرے اور موسیٰ کے درمیان کون سا اس قابل ہے کہ اس کی بات سنی جائے۔ اگلا، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو گھٹیا ہے، ویلیو ہی کوئی نہیں اس کی، حالت دیکھو اس کے پیچھے کون ہے، میرے پیچھے دیکھو، میری فوج دیکھو، میرا محل دیکھو، میرا فلان دیکھو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اور صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت موسیٰ کی زبان میں جو تھوڑی لکنت آ گئی تھی، جو روایات میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ فرعون نے، چونکہ فرعون کے محل میں اللہ نے پالا، اللہ نے جب کام کروانا ہو تو ایسے کرواتا ہے، اپنا جو دشمن تھا وہ اپنے محل میں پال رہا تھا، تو ایک دفعہ اس نے اٹھایا ہوا تھا تو حضرت موسیٰ نے اس کی داڑھی پکڑ لی، یعنی وہ پکڑی بھی ایسے جیسے توہین ہوتی ہے۔ تو اس کو شک پڑا کہ وہ جو مجھے نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا کہ جو اس کا تختہ الٹ دے گا، تو یہ وہی تو نہیں ہے۔ تو حضرت آسیہ جو اس کی بیوی تھی وہ بیچ میں آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، بچہ تو کچھ بھی کر لیتا ہے، تم چیک کر لو۔ تو اس نے ایک طرف یعنی ہیرے موتی ٹائپ اس طرح رکھے اور ایک طرف کوئلہ رکھ دی، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس نے حضرت موسیٰ سے کوئلہ اٹھوا کر تو ان کی زبان پہ رکھوا دی۔ تو ان کا اگر یہ سمجھدار ہوتا کوئلہ تھوڑا رکھتا، حضرت آسیہ نے کہا، فرعون نے چھوڑ دیا حضرت موسیٰ کو۔ لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی لکنت
زبان جل جانے کی وجہ سے آ گئی تھی، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے جب حضرت ہارون کے لیے دعا مانگی تو فرمایا ہوا افصح منی لسانا، یہ بولنے میں زیادہ فصیح ہے، زیادہ ٹھیک طریقے سے بول سکتا ہے۔ یہاں پر جو میسج ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ انسان کو حق کا طالب ہونا چاہیے، خطابت کا طالب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو فرعون نے کہا ہے نا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ میری خطابت دیکھو، میں جب بولتا ہوں لوگ کیسے سنتے ہیں، میں یوں ہوں فلان، اور انڈائریکٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو مثلا اللہ نے نبی بنانا تھا تو اس کی یہ نہیں ٹھیک کر سکتا، جو جس اللہ کا یہ تعارف کروا رہا ہے وہ اس کی زبان نہیں ٹھیک کر سکتا، اور خدا نے اپنے نبی کو، خدا چاہتا تو ٹھیک کر دیتا لقمان حضرت موسیٰ کی زبان کی، لیکن میسج کیا ہے اس میں کہ انسان حق کا طالب ہو۔ اور اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی خطیب ایسا ہوتا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو اس کی خطابت زبردست ہوتی ہے، لیکن اس کا دل اندھیری رات سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے، لیکن فنکار ہے۔ اور دوسری طرف ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو بات بھی نہیں ٹھیک طرح سے کر سکتا لیکن اس کا دل نورانی ہوتا ہے۔ تو حق کہاں سے ملے گا؟ خطابت معیار حق نہیں ہے، سر معیار حق نہیں ہے کہ آج ہم سروں کے، اور اتنا شوق ہے قوم کو، میری باتیں تلخ ہو جاتی ہیں، اتنا شوق ہے قوم کو سر کا کہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سارے سال انڈیا کے ہٹ گانے سنے ہیں، محرم سفر میں نعم البدل دیتے ہیں، سال بھر کے ہٹ گانوں پر یا پچھلے ہٹ گانوں پر بالکل ان کی ٹیون پر قصیدہ بنا کے لے آتے ہیں۔ آیا فضائل اہل بیت بیان کرنے کے لیے آپ ان حرام جگہوں سے چیز اٹھا کے لاتے ہیں، ان کے ساتھ شبہات پیدا کرتے ہیں؟ اور ہمیں یاد ہے جب ایران نہیں گئے تھے، پرانا زمانہ تھا، وہ بیٹھے ہوئے شرط لگاتے تھے آپس میں، کون بتائے گا پہلے گانا کون سا، وہ جیت گیا شرط۔ تو پھر جو چیمپئن ہوتے تھے موویز دیکھنے، وہ کہتے تھے فلم کا نام یہ ہے، ہیرو یہ ہے، ہیروئن یہ ہے، فلان، سارا پتہ ہوتا تھا۔ بیٹھے کہاں ہوئے؟ مجلس اہل بیت۔ جب ایک گندی جگہ سے چیز مکس لا کر باطل ملایا جائے گا، لا تلبس الحق بالباطل، حق باطل مکس نہ کرو حق کے ساتھ، لیکن ان کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ سر پہ لگے ہوئے پیسے دیں گے ٹکا کے مجھے، تو آپ دیکھیں جو اس فن کے ماہر ہیں انہیں پتہ ہے، سب گانوں کا پتہ ہے، اور جب وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں پہلے گانا گاتے ہیں، خوب ٹکا کے پریکٹس کرتے ہیں، جب گانے پر ماسٹر ہو جاتے ہیں، کہاں اتار چڑھاؤ آئے گا، کہاں یہ لگے گا فلان، اس کے بعد پھر اس میں قصیدہ بھر دیں، الفاظ چینج کر دیں۔ کیوں قوم اس میں مبتلا ہو گئی؟ آیا قرآن نے نہیں کہا کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اسے فالو کرو جو اجر نہیں مانگتا تم سے؟ یہ تو لڑتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح راستے پہ رہیں گے، خدا کی کسی سے کوئی رشتہ داری اور کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا۔ اللہ نے یہودیوں سے کہا اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ سائن کروایا ہوا، اسٹیمپ پیپر لکھوا کے اللہ نے اوپر اسٹیمپ لگا دیے کہ جو تم چاہو گے وہی ہوگا، اور تم کہہ رہے ہو ہم جہنم میں گئے بھی تو ہم کچھ دن رہیں گے وہاں پہ۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم وہ جھوٹ بول رہے ہو اللہ پر جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں ان دین فروشوں نے، تحریف کرنے والوں نے دین کی، اور پیسے کھانے والوں نے تمہیں غلط عقیدے بنا دیے تمہارے، اوپر کی آیات میں وہی ہے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑتے ہیں کتاب، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، گھڑتے ہیں کتاب کو، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تاکہ پیسے کھا سکیں۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو ان پر عذاب اور ہلاکت اس لیے، اس وجہ سے بھی جو انہوں نے لکھا اپنے پاس سے اور کہا یہ اللہ کی طرف سے، اور اس لیے بھی عذاب جو انہوں نے کمایا۔ اور جیسے یہ معذرت چاہتا ہوں، بعض وقت رشوت کھانے والوں نے اس کا نام بڑے اچھے اچھے رکھے ہوتے، شرینی، یہ شرینی ہے ہماری، شرینی کھلا دو، مثلا یہ وہ ہوتا ہے، ادھر سے بھی طے کر رہا ہے، لڑ رہے اس سے کم پیسے میں نہیں لوں گا،
پھر کہتے ہیں یہ تو نیاز ہے، مولا کی نیاز ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ مولا کی نیاز ہے، تو لڑ کے لے رہا ہے، ایگریمنٹ کر رہا ہے. پہلے اس سحر سے نہیں نکلیں گے، اس سے نکل کر دیکھیں کہ حق کیا ہے. اللہ کی کتاب نے بیان کی. فرعون نے بھی وہاں پر اپنی سپیچ کی اور کہا کہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، اقتدار کس کے پاس زیادہ ہے، مصر کی حکومت کس کے پاس ہے، فلان کس کے پاس ہے، اور میں دیکھو کیسا ہوں، یا یہ جو گھٹیا ہے، ایک تو ہے گھٹیا، اس کے کپڑے دیکھو، فلان دیکھو، اور بات بھی نہیں کر سکتا صحیح طرح، اس کو تو بات کرنی صحیح نہیں آتی. ساری قوم نے کہا کہ جی آپ کا اور اس کا تو مقابلہ ہی کوئی. کس کو کہا؟ اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کو. اس کا کیا مقابلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس طرح اللہ آزمائش کرتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.